بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام ڈیلی بریکنگ بلیٹن کے ساتھ عمر شریف حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں کہ کل آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا۔ حاضر نہ ہونے کی وجہ چند ٹیکنیکل وجوہات تھیں جس کے باعث ہمیں پروگرام کو ملتوی کرنا پڑا، لیکن آج کا جو پروگرام ہے 1 مئی بروز جمعہ، سب سے پہلے آپ کو رمضان مبارک کے پہلے جمعے کی بہت بہت مبارکباد۔ ناظرین، خبریں بہت زیادہ جمع ہو گئی ہیں۔ آج جو میرے پاس خبریں ہیں تمام کی تمام بریکنگ نیوز ہیں، بریکنگ بلیٹن ہے، اور اس کے علاوہ ایک ریسرچ اسٹڈی بھی ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ میں آپ کو رن ڈاؤن دیتا چلوں کہ آج پروگرام میں کون کون سی خبریں شامل کریں گے۔ سب سے پہلے الطاف حسین بھائی کا بہت زبردست ٹویٹ آیا ہے کراچی کے حالات کے اوپر، سندھ کے حالات کے اوپر۔ اس کے علاوہ عظیم احمد طارق بھائی کی برسی کے موقع پر ایک زبردست ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے گا۔ جیش محمد کی کارروائیاں ناظرین ویسی کی ویسی جاری ہیں، چندے اکٹھے ہو رہے ہیں، جو حالانکہ بین آرگنائزیشن ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کرپٹ پنجابی ملٹری مافیا پنجابستان / فوجستان / پاکستان میں یہ ایک روزمرہ کا معمول ہے۔ اس کے علاوہ ہماری پنجابی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ اندیا دے دیا ہے کہ وہ اپنے بجٹ میں کٹوتی نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ چائنا سے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے متعلق چائنا نے ان کو منع کر دیا ہے کہ وہ ویلکم نہیں ہیں چائنا میں۔ اور امریکہ میں ناظرین و حضرات، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن نے اب اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ they will punish چائنا۔ نارتھ کوریا سے بھی خبریں ہیں۔ کم جونگ اون کی وفات کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ اب آفیشلی طور پہ ان کو بتا دیا، نارتھ کوریا کے عوام کو بتا دیا جائے گا کہ کم جونگ اون اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں۔ بالی ووڈ سے بھی کچھ خبریں ہیں ناظرین، تو میں آفیشلی تمام خبروں کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا آپ تیار ہیں؟ مجھے جواب آ رہا ہے جی، آپ لوگ تیار ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے الطاف حسین بھائی کا ٹویٹ، بہت امپورٹنٹ ٹویٹ ہے۔ الطاف حسین بھائی نے فرمایا، سندھ سے میرے لندن جانے کے بعد سندھ گورنمنٹ ایسی مادر پیدر آزاد ہوئی کہ لوٹو لوٹو اور جی بھر کے لوٹو، چاہے بھاگتے ہوئے چور کی لنگوٹی ہی کیوں نہ ہاتھ آئے۔ چھوٹے دکانداروں سے لے کے بڑے تاجر بھی خون کے آنسو رو رہے ہیں کہ کاش الطاف حسین ہوتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ الطاف حسین کی موجودگی میں سندھ کے حکمراں کہیں نظر نہیں آتے سوائے چیف منسٹر ہاؤس یا اپنے اپنے بلوں کے۔ سندھ کے جاگیردار حکمرانوں، ظلم اتنا کرو کہ جتنا خود برداشت بھی کر سکو۔ الطاف حسین بھائی اللہ تعالیٰ کی مدد سے کسی بھی وقت بہت بڑے لشکر کے ساتھ، I repeat، بہت بڑے لشکر کے ساتھ واپس آ سکتے ہیں، اور پھر تمہارے گریباں ہوں گے اور الطاف حسین اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھ ہوں گے۔ ڈرو اس وقت سے جب ایسا وقت آئے، لہٰذا پتہ خوری، رشوت اور جبری لوٹ مار فوراً بند کر دو، ورنہ تاجر برادری تم بھی تیار ہو جاؤ ان لٹیرے ڈاکوؤں سے دو ہاتھ کرنے کے لیے۔ الطاف حسین، 30 اپریل سن 2020، لندن۔ ناظرین، اس ٹویٹ کی بہت اہمیت ہے۔ اس ٹویٹ میں الطاف حسین بھائی نے کلیئرلی یہ بتانے کی کوشش کی کہ سندھ کے معاشی ہب کراچی میں کرپٹ پنجابی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے چھوٹے چھوٹے گینگز بنا لیے ہیں، اسپیشلی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، اور ان چھوٹے گینگز کا مقصد یہ ہے کہ معصوم عوام کو ہراساں کرو، تاجر برادری کو ہراساں کرو اور ان سے پیسے بٹورو۔ جتنے زیادہ آپ پیسے بٹوریں گے اتنی ہی زیادہ ان کی کمائی ہوگی، اور یہ اب وہاں پہ ایک روزمرہ کا معمول بن گیا ہے کراچی میں۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو بھائی نے ٹویٹ کیا ہے اس میں آپ اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کراچی کی معصوم عوام کو کس طرح دھکیلا جا رہا ہے، اور تاجر برادری کو ہراساں کر کے جو پیسے لوٹنے کا عمل ہے، یہ اتنا غیر انسانی اقدام ہے ناظرین کہ ایک طرف عوام ایک عذاب میں مبتلا ہے اور اس یزیدی کرپٹ ایجنسیوں کا دماغ صرف اور صرف دولت بٹورنے میں لگا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات کا اور بھی خیال رکھیے گا کہ یہ ساری چیزیں آپ کو لاہور میں نظر نہیں آئیں گی، آپ کو پنجاب کے کسی بھی دوسرے شہر میں نظر نہیں آئیں گی، لیکن یہ صرف کراچی میں ہو رہا ہے، اور کراچی کے عوام کی خون پسینے کی کمائی کو لوٹنے کی تیاریاں اور جس پہ آلریڈی عمل پیرا ہیں وہ زور و شور سے جاری و ساری ہیں۔ ٹویٹ کے علاوہ ناظرین میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، ساتھ ساتھ ہم اس بات کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ الطاف حسین بھائی کا فیس بک پیج اور الطاف حسین بھائی کی یوٹیوب
الطاف حسین بھائی کا یوٹیوب چینل جو ہے وہ آن ہو چکا ہے. آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں پوری دنیا میں اس کو سبسکرائب کریں. ڈونٹ forget to press the bell button, which is the bell icon. As soon as you press the bell icon, you will be able to subscribe الطاف حسین بھائی یوٹیوب چینل. فیس بک پہ آپ الطاف حسین بھائی کے پیج کے فالوور بھی بن سکتے ہیں. دوسری عام خبر، آج یکم مئی ہے اور یکم مئی سن 1993 کو عظیم احمد طارق بھائی کو شہید کر دیا گیا تھا. عظیم احمد طارق بھائی الطاف حسین کے بہت شروع کے ساتھی میں چیئرمین رہ چکے ہیں. انہوں نے بھرپور ساتھ دیا الطاف حسین بھائی کا اور حق پرستی کی جدوجہد میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. ناظرین، عظیم احمد طارق نے جو قربانیاں دی ہیں وہ تمام ایم کیو ایم کے کارکنان مرتے دم تک ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیں گے. اور الطاف حسین بھائی نے ان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اور اس بات کا بھرپور اعادہ کیا ہے کہ عظیم احمد طارق بھائی کی قربانیاں ضائع نہیں جائیں گی اور سندھ کے عوام بہت جلد آزادی کا سورج طلوع ہوتے دیکھیں گے. میرا قائد ہے لہو نے میرے پکارا ہے، میرا قائد ہے. اس کے علاوہ ناظرین، میں نے شروع میں بات کی تھی آپ سے انٹرنیشنل سیکریٹریٹ لندن کی. تو ناظرین، انٹرنیشنل سیکریٹریٹ میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایجنسیز کے لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں اور چونکہ الطاف حسین بھائی نے اب سوشل میڈیا میں بھرپور انٹری دے دی ہے اور یہ بھرپور انٹری جو ہے ان کے سینوں میں خنجر بن کے چبھ رہی ہے اور خنجر گھونپ دیا گیا ہے ان کے سینوں میں. ناظرین، 29 اور 30 اپریل کی درمیانی شب، ابھی بات کا ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے کہ وہ درمیانی شب تھی یا شروع دن کا وقت تھا، لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے درمیانی شب ایک ڈاکہ مارا گیا ایم کیو ایم انٹرنیشنل سیکریٹریٹ پہ. ناظرین، فار دا سیک آف آرگیومنٹ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کووڈ-19 کا زمانہ ہے، کوئی افیکٹ ہی ہوگا، اس نے بلڈنگ خالی دیکھی کیونکہ اس وقت انٹرنیشنل سیکریٹریٹ آن سیل ہے اور اس نے خالی بلڈنگ دیکھ کے کچھ وہاں سے کمپیوٹر یہ اٹھانے کی کوشش کی اور جسٹ میک کوئک کیش. لیکن ناظرین، ایسا نہیں ہے. جس نے ڈاکہ ڈالا اس نے ایم کیو ایم کے جو امپورٹنٹ کیسٹس تھے، امپورٹنٹ لٹریچر تھا اور سیڈیز تھیں، صرف وہی چوری کی. آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ اور قیمتی سامان جبکہ وہ وہاں پہ موجود تھا، صرف یہی چیزیں کیوں چوری کی گئیں؟ ناظرین، یہ اس بات کا اندیہ ہے کہ جو چور کے جس نے ڈاکہ ڈالا اس کے موٹیوز کچھ اور ہیں. وہ ایم کیو ایم کے سیکریٹریٹ سے وہ انفارمیشن لے کے جانا چاہتا تھا جو کہ وہ اپنے مفاد، اپنے ایول موٹیوز کے لیے استعمال کر سکے. لیکن no matter how hard you try, it will not deter our efforts to fight for the rights of the suppressed and oppressed nations in Punjabistan/Faujistan/Pakistan. اس طرح کی حرکتیں الطاف بھائی کو نہ دبا سکتی ہیں، نہ دبایا تھا، نہ دبا سکتی ہیں. اور فیوچر میں اس طرح کی جب بھی آپ حرکت کریں گے یہ سوچ لینا کہ الطاف حسین کے سپاہی ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور الطاف بھائی ہی وہ واحد آواز ہیں تمام مظلوم قومیتوں کی جن کو آپ امید کی کرن بولتے ہیں اور آخری کرن وہ الطاف حسین. تو ناظرین، یہ تو بات ہو گئی انٹرنیشنل سیکریٹریٹ کی. اس کے علاوہ میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہوں گا all the Altafis living all over the world, since all the important cassettes, CD players and the written literature has been stolen, تو آپ لوگوں سے معتبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس الطاف حسین بھائی کے لیکچرز یا VHS کیسٹ ریکارڈرز موجود ہیں، اگر آپ اس کو CD میں چینج کرا کے ہمیں بھیج دیں کسی بھی انٹرنیشنل یونٹ میں MKM کے، تو آپ کی عین نوازش ہوگی اگر آپ اس کو CD میں چینج کرا سکیں. اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور انفارمیشن ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو ڈیلی بریکنگ بلیٹن کا وی آر الطافظ کا فیس بک پیج بھی موجود ہے اور ہمارا ای میل wearealtafis@gmail.com بھی موجود ہے. آپ اس پہ بھی ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ناظرین، اب میں آؤں گا، میں خبر ہے بڑی امپورٹنٹ. جی ہاں، نو ملٹری بجٹ کٹس فار پاکستان کرپٹ پنجابی ملٹری اسٹیبلشمنٹ.
ایسا کیوں ہے ناظرین؟ یہ لوگ آپ سے پیسہ مانگتے ہیں اور آپ کے دیے ہوئے ٹیکسز پہ ان کی تنخواہ جاتی ہے، لیکن جب پیسے بٹورنے کا وقت آتا ہے تو یہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ناظرین، ابھی 1.34 بلین ڈالر کی آئی ایم ایف سے ان کو فنڈ ملے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ اس وقت بلینز آف ڈالرز کی چائنا سے فوجی معاہدے کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس ہندوستان کی فوج میں نے اپنے پچھلے بلیٹن نمبر 3 میں آپ سے عرض کیا تھا کہ انڈیا ہیز اناؤنس میجر ڈیفنس ملٹری کٹس۔ اس کی وجہ پرائم منسٹر مودی نے یہ کہی ہے کہ ہم ملٹری کٹ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے عوام کی، اپنے دیش کے لوگوں کی ہیلتھ کیئر سسٹم کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اور ہم اس بہتری کے لیے ملٹری کا جو بجٹ ہے اس کو کٹ کر کے ہم ہیلتھ کیئر پہ کے بجٹ پہ زیادہ استعمال کریں گے۔ ایک طرف ہندوستان میں اتنی بڑی آرمی کے ملٹری بجٹ کٹس ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف ہماری کرپٹ ملٹری مافیا جو ہے وہ اپنے ملٹری بجٹ میں اضافہ کر رہی ہے۔ اور اس بات کی نشاندہی میں آپ کو اس کا اگزامپل اس طرح بھی دے سکتا ہوں کہ جنرل عاصم باجوہ کی تعیناتی انفارمیشن منسٹری کے ڈپارٹمنٹ میں کی ہی اسی لیے گئی ہے کہ ہر چیز کو مستند اسٹیمپ لگ جائے جنرل عاصم باجوہ کی سربراہی میں۔ اب دیکھیے، دو باجوہ اکٹھے ہو گئے، ایک انفارمیشن منسٹر اور ایک چیف آف آرمی اسٹاف۔ اب یہ دو باجوہ جب جمع ہوں گے تو پھر تو تباہی ہے، اور ان کو لایا ہی اسی لیے گیا ہے تاکہ ہر چیز پہ وہ اپنی مہر لگا دیں، اور تاکہ پنجاب کی جو ملٹری مافیا اس کو اطمینان ہو جائے کہ ان کے بجٹ میں کسی قسم کی کوئی بھی کٹوتی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ فارمر انفارمیشن منسٹر ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان کا بیان دیکھیں تو اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے، اپنے ان کو ہٹانے کے بعد ان کا جو پہلا بیان آیا ہے کہ پاکستان اب باجوہ اسٹیٹ بن چکا ہے۔ تو ناظرین، اس سے زیادہ میرے خیال میں کوئی اور نشاندہی تو ہو نہیں سکتی کہ ایک فارمر انفارمیشن منسٹر فوج کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے۔ اور یہی بات الطاف بھائی کہتے تھے کہ پاکستان، اور اب بھی کہتے ہیں کہ پاکستان / فوجستان / پنجابستان، میں تو ہمیشہ ہی کہتا ہوں، میں صرف پاکستان نہیں بولتا، پاکستان / فوجستان / پنجابستان اب ایک ملٹری اسٹیٹ بن چکا ہے، اینڈ پاکستان از دا ایپک سینٹر آف ٹیررزم۔ اس کی واضح مثال میں اب آپ کو دینے والا ہوں۔ اس وقت ناظرین، جیش محبت، جو کہ اکارڈنگ ٹو دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اٹس اے ڈکلیئرڈ، آئی ریپیٹ، اٹس اے ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن، لیکن پنجابستان / فوجستان / پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ جیش محمد کے لوگ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں کھلے عام چندہ چیریٹی جمع کر رہے ہیں۔ کیا ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ کیا ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو اجازت دینا کہ یہ کھلے عام اپنی سرگرمیاں کر سکیں، اس کے انڈر ہوز امبریلا دے آر ورکنگ. So it is self-explanatory that they are working under the supervision and umbrella of the corrupt Punjabi military mafia of Punjabistan/Faugistan/Pakistan. اب یہاں پہ میں آپ کو اس کی مزید انفارمیشن یہ دیتا ہوں، تھوڑی سی ایکسپلینیشن میں آپ کو دینا چاہوں گا. ناظرین، میں یہ باتیں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ میں جتنا بلنٹ طریقے سے آپ کو ڈیلی بریکنگ بلیٹن پہ یہ باتیں بتا رہا ہوں، یقیناً نہ آپ کو کوئی بھی چینل جو ہے پاکستان میں /فوجستان/پنجابستان میں کوئی بھی آپ کو اناؤنسر، کوئی بھی بڑے سے بڑا اینکر، فلنتھراپسٹ، پولیٹیکل اینالسٹ یہ نہیں بولے گا، کیونکہ نہ اس ملک میں فریڈم آف پولیٹیکل ول ہے، نہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، نہ فریڈم آف ریلیجن ہے، نہ فریڈم آف اسپیچ ہے. جب اس سفوکیٹڈ ماحول میں آپ رہتے ہیں تو آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ مختلف ذریعے ڈھونڈیں تاکہ آپ کو معلومات مل سکے، اور امید ہے ہم وہ ذریعہ آپ کے لیے بنے. اس کے علاوہ ناظرین، آپ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے کرب ملٹری مافیا، آپ جانتے ہیں کہ اس نے کیسے کیسے پراکسیز پیدا کیے، چاہے وہ احسان اللہ احسان ہو، راؤ انوار ہو، خالد شیخ محمد ہو، رمزی الیوسف ہو، اسامہ بن لادن ہو، حکیم اللہ محسود ہو، مولانا مسعود اظہر ہو، حافظ سعید ہو. یہ جتنے بھی نام میں نے لیے ہیں ناظرین، یہ کون ہیں؟ یہ سب دہشت گرد ہیں. لیکن یہ دہشت گرد آپ کو پاکستان کی سرزمین پہ ملیں گے، کیونکہ کرب پنجابی ملٹری مافیا ان کو سیف ہیونس پرووائڈ کرتی ہے، ان کو اپنی لینڈ پرووائڈ کرتی ہے، اور ان کو یہ تک کہہ دیتی ہے کہ تم آرمی پبلک اسکول میں جا کے 145 بچوں کا قتل عام کر کے ان کے گلے کاٹ دو اور وہاں کی استانیوں کے اوپر آگ لگا دو. اور پھر آپ یقیناً آپ اس خبر سے تو آپ کو یقیناً اندازہ ہوگا کہ
ایک صاحب ہوا کرتے تھے احسان اللہ احسان، وہ اچانک ISI کی قید سے نکل گئے. ایک چڑیا پنجرے سے نکلی اور افغانستان میں جا کے بیٹھ گئی. یہاں پہ میں IMF انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ، FATF، امریکن CIA، یورپین یونین، یونائٹڈ نیشنز، ان سب سے کہتا ہوں آپ لوگ کب اپنی آنکھیں کھولیں گے؟ The writing is on the walls. They arrest Hafiz Saeed one day, next day they release him. They arrest Maulana Masood Azhar one day, next day they release him. حافظ سعید کی ایک پارٹی پہ ایک دن بین لگتا ہے، دوسرے دن وہ دوسری پارٹی بنا کے اپنے کام شروع کر دیتا ہے. دہشت گردی اس وقت پاکستان میں عروج پہ ہے. پاکستان the corrupt Punjabi military mafia of Pakistan/Punjabistan/Balochistan is actively using their proxies for their evil motives. They have been doing that for the last 15 years and now they've escalated this process. The international community needs to wake up to save the people of Pakistan and save the people overall globally. I think the corrupt Punjabi military mafia is a bigger virus than COVID-19 itself. ناظرین مزید آگے بڑھتے ہیں اور اب میں آپ کو لیے چلتا ہوں، زبردست اسٹڈی آئی ہے ناظرین جاپان سے. جاپان کے پروفیسر ہیں، اب یہ تھوڑا سا میں آپ کو انگریزی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. Japan's professor of physiology or medicine, Professor Tasaku Honjo, by the way, he's a Nobel Award winner, created a sensation today by saying that the coronavirus is not natural. Ji Nazreen, he has said that the coronavirus is not natural. If it was natural, it wouldn't have adversely affected entire world like this, because as per nature, the temperature is different in different countries. If it was natural, point to be noted, if it was natural, it would have adversely affected only those countries having same temperature as China. Instead, it is spreading in a country like Switzerland in the same way it is spreading in the desert areas. Whereas if it was natural, it would have only spread in cold places and died in hot places. ناظرین یہ جو رپورٹ آئی ہے پروفیسر ہانجو کی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ آگے مزید کہتے ہیں کہ بیسڈ آن آل مائی نالج اینڈ ریسرچ ٹل ڈیٹ آئی کین سے with 100% confidence that corona is not natural. It has not come from bats. China has manufactured it. I repeat, China has manufactured it. If what I am saying today is proved false now or even after my death, the government can withdraw my Nobel Prize. But China is lying. This truth one day will be revealed to everyone. ناظرین بہت ہی امپورٹنٹ ریسرچ کی ہے پروفیسر ہانجو نے، تساکو ہانجو نے، یہ نوبل پرائز ونر ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نیچرل ہوتا تو یہ چائنا جیسے ملکوں میں جو جس کا ویدر مماثلت رکھتا ہے چائنا کے ویدر سے، صرف انہی ملکوں میں ہوتا ہے. لیکن یہ تو کولڈ ممالک میں بھی بالکل اسی طرح رواں دواں ہے اور انفیکشن ریٹ جو ہے اس کا بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. اور اگر گرم ممالک ہیں تو ان میں بھی زیادہ ہو رہا ہے. تو اگر یہ نیچرل ہوتا تو یہ گرم ممالک میں مر جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے. اور انہوں نے آگے جا کے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے ناظرین، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ میری اسٹڈی غلط ثابت ہو جائے تو میرا جو نوبل پرائز مجھے ملا یہ آپ واپس لے لیں. لیکن ایک دن آئے گا کہ دنیا کو اس کی حقیقت پتہ چلے گی کہ یہ وائرس چائنا نے ہی بنایا ہے، چائنا نے ہی اسپریڈ کیا ہے، اور اس وقت چائنا دنیا سے جھوٹ بول رہا ہے. تو ناظرین بہت ہی امپورٹنٹ اسٹڈی ہے. اب اس سے دیکھیے دو چار سوالات جنم لیتے ہیں. ایک سوال تو یہ جنم لیتا ہے کہ چلے میں فور دا سیک آف آرگیومنٹ یہ میں مان بھی لوں کہ اگر یہ چائنا نے نہیں کیا، لیٹ می بی دا ڈیولز ایڈوکیٹ فار اے سیکنڈ، میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کروں. لیکن ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ووہان کی آبادی چاہیے نومبر میں شروع ہوا، نومبر سے شروع ہوا، جنوری میں جا کے یہ ڈائگنوسڈ ہوا کہ یہ کرونا وائرس ہے. ووہان کی آبادی 1,18,00,000. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنوری میں ووہان کو کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر دیا گیا کہ وہاں سے کوئی انسان ایگزٹ نہیں کر سکتا. تو میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو میرے دماغ میں سوال آتا ہے کہ نومبر سے لے کے دسمبر تک کسی بھی ووہان کے باشندے نے
चाइना के किसी और शहर में सफर नहीं किया? हजारों शहर हैं, बीजिंग है, शंघाई है, सूबे जिंगियान है, हजार के लातादाद सूबे हैं, लातादाद शहर हैं। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि किसी भी बाशिंदे ने वुहान से चाइना के किसी दूसरे शहर में सफर नहीं किया? हाउ कम इट डिडंट स्प्रेड इन द अदर पार्ट्स ऑफ चाइना? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, विच इज वेरी हार्ड टू बिलीव। अब अगर ये बात हम लेके चलें तो इस बात से प्रोफेसर हांजो की जो रिसर्च है उसको तकवीत मिलती है कि इसमें इस बात के शवाहिद मौजूद हैं कि हो सकता है कि ऐसा ही हो कि चाइना ने इसको स्प्रेड किया हो। अगेन ये स्टडी है, इसके ऊपर बहुत से ख्यालात लोग अपने दे रहे हैं और बहुत सी थ्योरी सामने आ रही हैं, लेकिन इतना बड़ा क्लेम करना नाज़रीन, जो कि एक इंसान जो कि नोबेल प्राइज विनर हो, ये बहुत बड़ा क्लेम। और एक चीज़ आपको हमेशा समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं रिसर्च इन्वेस्टिगेशन के, उसमें सबसे पहले आप ये चीज सोचिए कि इसका बेनिफिशियरी कौन है। अगर आप इस बात को फिगर आउट कर लेंगे कि इसका बेनिफिशियरी कौन है तो आपको आगे की मजीद कहानी समझ में आ जाएगी। और अब मैं ये सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि इसका बेनिफिशियरी कौन हो सकता है। नाज़रीन, नॉर्थ कोरिया चलते हैं। नॉर्थ कोरिया में डेली नॉर्थ कोरिया का लीडिंग न्यूज़पेपर है, उसकी इतलात के मुताबिक किम जोंग उन की तबीयत के मुतालिक जो क़यास आराइयाँ की जा रही थी उसमें हकीकत है, और बहुत जल्द ऑफिशियली गवर्नमेंट की सतह पे किम जोंग उन की मौत की खबर पर ऑफिशियल स्टैंप लग जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है नाजरीन। नॉर्थ कोरिया से पिछले बुलेटिन में मैं बता चुका हूँ कि नॉर्थ कोरिया में अगर ये खबर ऑफिशियली बता दी जाती है तो मैंने इसके ऊपर तबसरा किया था कि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का इल्हाक मुमकिन होगा। साउथ कोरिया में अमेरिकन प्रेजेंस है, नॉर्थ कोरिया में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर मत भूलिएगा नाजरीन चाइना है। तो बहुत ही गंभीर सिचुएशन है इस वक्त नॉर्थ कोरिया में। नाज़रीन, चाइना की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि चाइना से बड़ी ज़बरदस्त खबरें आ रही हैं नाज़रीन, और ये वो खबरें हैं कि जिससे आने वाले वक्त में दुनिया की इकॉनमी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ना सिर्फ चाइना की, दुनिया की इकॉनमी में एक फैसला कुन तब्दीली आएगी, दुनिया के नक्शे में एक फैसला कुन तब्दीली आएगी। एन मुमकिन है बहुत से मुल्क दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएं, और ये दो मेजर ताकतों के दरमियान एक ज़बरदस्त टसल होगी जिसमें जो उसके बीच के इंग्रेडिएंट्स हैं वो छोटी कंट्रीज़ हैं, छोटी इकनॉमीज़ हैं। अब उनके ऊपर क्या इसका असरअंदाज, किस तरीके से वो असरअंदाज होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि इकॉनमीज़ जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा शार्टेड हो जाएंगी कि ऐन मुमकिन है कि वो दुनिया के नक्शे से भी गायब हो जाएं। नाज़रीन, चाइना में एक मेजर स्टोरी है कि चाइना ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को साफ कह दिया है कि यू आर नॉट वेलकम इन चाइना, थैंक्स बट नो थैंक्स। China tells WHO they are not invited. China has refused multiple requests by WHO to take part in investigations into the origin of COVID-19, which is Wuhan, China. वो वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशंस करना चाहते थे, उसको स्टडी करना चाहते थे, वो मालूम करना चाहते थे कि ये चीज़ बाहर कैसे निकली, लेकिन चाइना ने उनको मना कर दिया है कि दे आर नॉट वेलकम इन देयर कंट्री। इसके अलावा नाजरीन, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने भी इसी बात की निशानदेही की थी कि इसकी फिल फॉर वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और चाइना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को अलाउ करे ताकि वो अपनी वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन करें वुहान में। ये इसी चीज़ को नाजरीन यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज ने भी बहुत जोर दिया है, लेकिन चाइना का बहुत ही एंग्री रिएक्शन आया है ऑस्ट्रेलिया की इस डिमांड पे। चाइना सेड ऑस्ट्रेलिया इज द गम ऑन द बॉटम ऑफ चाइना शू, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की हकीकत चाइना की नज़रों में उसके जूते के नीचे लगी हुई एक च्युइंगम की तरह है जिसके ऊपर वो कदम रखता है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है नाजरीन, बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है। इसके अलावा नाजरीन, चाइना ने आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है नाजरीन। China starts major trial of state-run digital currency in China. China surprised the world today and decided to cancel the dollar peg
in the stock exchange transactions and decided to deal officially and the official link to the Chinese yuan instead of the dollar. This means that the dollar has become non-existent in Chinese trading and the US dollar will fall strongly against the Chinese yuan. नाज़रीन, इसका मतलब ये है कि चाइना ने अपने स्टॉक एक्सचेंज में डॉलर को ख़त्म कर दिया है और जो अब वहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेडिंग होगी वो चाइनीज युआन में होगी. Does this mean that China will lead the world in 2021 in the economy of the world? ये चाइना का बहुत पुराना एम्बिशन है नाज़रीन इकोनॉमिक पावर बनने का, और अब आज उसने डॉलर को ट्रेडिंग और स्टॉक एक्सचेंज में से ख़त्म करके वान जो कि चाइनीज़ करेंसी है उसको इंट्रोड्यूस करा दिया. अब इसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा. नाज़रीन, चलते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, total coronavirus affected are 1,069,534. Total deaths 63,001. ये मैं आपको लेटेस्ट फिगर बता रहा हूँ डेथ्स की. इसके अलावा नाजरीन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अब डिसाइड कर लिया है कि चाइना को भरपूर पनिशमेंट दी जाएगी. ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ड्रॉज अ प्लान टू पनिश चाइना ओवर कोरोना वायरस आउटब्रेक. माइक पॉम्पियो जो फॉरेन सेक्रेटरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनका बयान है, I am very confident that the Chinese Communist Party will pay a price for what they did here, certainly from the United States. माइक पॉम्पियो ने साफ कह दिया कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने जो अमेरिका में किया है, ये कोरोना वायरस कोविड-19 ट्रांसफर किया है चाइना टू अमेरिका, इसकी बहुत भारी प्राइस देनी पड़ेगी चाइना को. नाजरीन, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है माइक पॉम्पियो की तरफ से. मैं तो उसको एक धमकी समझता हूँ, बहुत ही धमकी. और अमेरिका की धमकियाँ ऐसी धमकी नहीं होती कि जिसका रिएक्शन ना है. अमेरिका की धमकियों का रिएक्शन आता है. नाज़रीन, दूसरी तरफ बिल गेट्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान आया है. बिल गेट्स ने बोला है कि रिलैक्सिंग सोशल डिस्टेंसिंग टू सून will lead to unnecessary deaths. नाज़रीन, इस वक्त जो साइंटिस्ट और टास्क फोर्स, व्हाइट हाउस की टास्क फोर्स जो है कोविड-19 कोरोना वायरस के जो हेड हैं डॉक्टर फाउची के मुताबिक, गवर्नमेंट और डॉक्टर फाउची जो एक्सपर्ट्स हैं, दीगर एक्सपर्ट्स हैं, उनके दरमियान एक टसल हुई भी है. अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट और मेडिकल एक्सपर्ट्स के, वी आर रिलैक्सिंग दिस the social distancing, the restriction of social distancing too soon. इससे इन्फेक्शन रेट बढ़ेगा. इन्फेक्शन रेट को कंट्रोल करने का वाहिद तरीका ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग की जाए. अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे, लोग आपस में मिंगल अराउंड करेंगे, तो उससे इन्फेक्शन रेट बढ़ेगा. इन्फेक्शन रेट बढ़ेगा तो उससे ज़्यादा अमवात होंगी. इसके अलावा डॉक्टर फाउची पहले ही कह चुके हैं कि फॉल यानी कि अगस्त और आने वाला विंटर हो सकता है कि करंट सिचुएशन से भी ज़्यादा डेडली हो. इसके अलावा नाजरीन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से एक और मेजर खबर है. नाजरीन, इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ओवर 30 million people have filed for unemployment. नाजरीन, ये एक स्टैगरिंग नंबर है. ग्रेट डिप्रेशन के बाद ऐसा अमेरिका में देखने में नहीं आया, और अब इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट will climb up to 25%. नाज़रीन, ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में. तो इसके अलावा अब हम चलते हैं नाज़रीन इंडिया में. नाज़रीन, इंडिया में जो मेन खबर है वो बॉलीवुड के हवाले से. Within a passage of 3 days, 2 great Bollywood actors has passed away. My deepest sympathies to the families of both the actors. The name of the actors are Irfan Khan and Rishi Kapoor. Legendary actor Irfan Khan is no more with us. A great artist, fine gentleman, and a human rights activist. Lost his life fighting brain cancer. Died at the young age of 53. He was suffering from lethal terminal disease, brain tumor cancer, neuroendocrine उसका नाम है. उससे इरफान खान की मौत वाक़ हुई. दूसरे फेमस एक्टर ऋषि कपूर
कौन नहीं जानता ऋषि कपूर को। ऋषि कपूर का इंतकाल 67 वर्ष की उम्र में हो गया, 67 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हुआ कल, और वो भी कैंसर के मोज़ी मर्ज़ में मुब्तला थे। नाज़रीन, ये ख़बरें थीं हिंदुस्तान से, बॉलीवुड से। नाज़रीन, ग्रेट एक्टर्स, ग्रेट आर्टिस्ट, दुनिया में, फ़न की दुनिया में जब भी कुछ इस तरह की अमवात होती हैं तो एक वैक्यूम पैदा हो जाता है फ़न की दुनिया में, और इस तरह के जो आर्टिस्ट होते हैं उनका खला पूरा करना बड़ा मुश्किल होता है। नाज़रीन, आखिर में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है डेली ब्रेकिंग बुलेटिन का, ये प्लेटफॉर्म आपका है। अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसा सजेशन हमारे लिए है, वी आर ओपन टू एनी सजेशंस, वी आर ओपन टू इवन क्रिटिक। अगर आपको कोई क्रिटिक करनी है, अगर आपको मेरे अंदाज़े गुफ्तगू से कोई इख्तिलाफ है, अगर आपके पास कोई ऐसे वीडियोस मौजूद हैं जिसको आप चाहते हैं कि हम लोग आपके लिए उजागर करें। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम ऑल ओवर द ग्लोब देखा जाता है। अगर कोई बहुत सीरियस बात आप चाहते हैं कि उसके ऊपर राइट अवे रोशनी डालने की ज़रूरत है और पाकिस्तानी मीडिया उसको तवज्जो नहीं दे रहा, तो आप हमें वीडियोस भेजिए, आप हमें लिंक्स भेजिए, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा VR अल्ताफ़िज़ के फेसबुक पे जाके आप हमें इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, और मैं आपको नाज़रीन यकीन दिलाता हूँ, this is my solemn promise to you that I will promote that. I will make sure the entire world will listen to you, and I will make sure that your voice will get heard. आखिर में मैं मैसेज देना चाहता हूँ करप्ट पंजाबी मिलिट्री माफिया के लिए कि पिंजरे के बंद शेर पर बच्चे भी मूंगफलियां फेंक के मारते हैं। पिंजरे के बंद शेर पर बच्चे भी मूंगफलियां फेंक कर मारते हैं। 90 खोलो और मैदान में खुले शेर, अल्ताफ हुसैन का मुकाबला करो, और जब तुम मुकाबला करोगे तो तुम्हें तुम्हारे मर्द होने की गलत फहमी दूर हो जाएगी। नाज़रीन, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ज़िंदगी की सांसों ने अगर साथ दिया तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक की इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। जी अल्ताफ़, जी सिंधु महादेश। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह एंड टेक केयर।